اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث روح نماز کے بارے میں تھی کہ نماز کی روح کیا ہے، اور یہ عرض کیا کل کی گفتگو میں کہ نماز کے احکام ہیں، آداب ہیں، اسرار ہیں۔ احکام اگر اس کی مثال دی جائے، تشبیہ دی جائے تو انسان کے جسم کے مانند ہے۔ احکام کی حیثیت جسم کی حیثیت ہے، عنوان اس کا روح نماز ہے۔ یہ بات واضح ہو جائے گی، احکام جو انسان انجام دیتا ہے اگر روح کی طرف متوجہ نہ ہو تو فقط جسم کو لے کے ڈھو رہا ہے، اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے، نہ یہ کہ اس جسم کی تاثیر کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ممکن ہے بعض وقت ضرر پہنچا رہا ہو، انسان کو نقصان دہ ہو۔ اور بعض وقت ہوتا ہے ایسا کہ انسان اگر روح نماز کی طرف آشنا نہ ہو، روح نماز سے آگاہ نہ ہو، تو ممکن ہے نماز پڑھنے کے باوجود ایسے امور میں مبتلا ہو جائے کہ جو نماز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، اور نماز اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو قرآنی آیت کے اعتبار سے۔ کیونکہ اگر روح نماز پیدا ہو گئی تو فوراً اثر دکھانا شروع کرے گی، تاثیر اس کی ہوگی۔ تاثیر میں ایک اثر یہ ہے کہ جو قرآن نے پہلے بیان کیا، آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ انسان ہر طرح کی برائی سے، ہر قسم کی برائی سے نماز انسان کو دور رکھتی ہے، نماز جانے نہیں دیتی قریب۔ اور بہت واضح امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی، نماز کے قبول ہونے کا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ دو نمازوں کے درمیان میں، مثلا اگر انسان نے صبح کی نماز پڑھی ہے تو ظہر تک، فرمایا اگر دو نمازوں کے درمیان میں برائیوں کی طرف نہیں گئے ہیں اور اس نماز نے انسان کو برائیوں سے روک رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صبح قبول ہو چکی ہے۔ جو قرآن نے سر کے طور پر اور سگریٹ کے طور پر، فلسفے کے طور پر نماز کے بیان کیا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہی اصل قبولیت کی علامت ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں انسان کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ دیکھیں کہ ان دو نمازوں کے درمیان میں جو اس کا وقت گزرا ہے وہ کہاں، اس کے قدم کہاں گئے، اس کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اس کے کانوں نے کیا کیا سنا، اس نے کیا سوچا، حتیٰ کہ قرآن کی بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے تاکہ بعض ایسے خطائیں انسان کی جو انسان سوچتا ہے اور وہ بھی محفوظ ہوتی ہیں، کیا سوچا، کیا فکر کی، کہ اگر انسان بری باتیں سوچنے لگتا ہے تو وہی عادت اس کی ہو جاتی ہے، اچھی باتیں سوچتا ہے تو عادت اس کی اچھی باتوں کے سوچنے کی ہوتی ہے۔ یہ قبولیت ہے۔ اس کے آثار یہ ہیں کہ جب روح نماز سے انسان آشنا ہوتا ہے تو عشق ہو جاتا ہے نماز سے، انسان عاشق ہوتا ہے، نہ یہ کہ پڑھتا ہے۔ قرآن نے ملامت کی ہے ایسے لوگوں کی جو نماز پڑھ رہے ہوں۔ قرآن میں اکثر جو لفظ قرآن کا استعمال ہوا ہے وہ اقامہ صلاۃ کا، نماز کو قائم کرنا، کہ نماز کا قائم کرنا بغیر روح نماز کے ممکن نہیں ہے۔ اس کے وہی شرائط ہیں کہ جو آئندہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ نماز کا قائم کرنا، تقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، جہاں بھی لفظیں استعمال ہوئی ہیں وہ بھی ایک دو نہیں، دسیوں مقام پر جو قرآن میں ہو، نماز کو قائم کرنا، قائم یعنی کھڑا کرنا۔ یہ نماز ایسی نہ ہو سست نماز کی جو کوئی اثر نہ ڈال رہی ہو، بلکہ ایسی نماز کی جو اثر انداز ہو۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، قرآن نے ملامت کی ہے، ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر ویل ہو، افسوس کہ جو نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو دکھانے کے لیے نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نمازیں وہی جسم ہے کہ جس میں روح نہیں ہے۔ ایسی نماز کی جو دکھانے کے لیے، الذین یراؤن، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں، یہ مردہ جسم کے مانند ہے۔ یہ نماز تو ہے، احکام کو انسان نے انجام دیا، لیکن روح سے خالی نماز ہے۔ جس طریقے سے روح سے خالی جسم بدبودار ہوتا ہے، سڑتا ہے، اس کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، غلاظت پیدا ہوتی ہے، متعفن ہوتا ہے وہ بدن، اسی طریقے سے نماز اگر مثلا ریا کے لیے ہو، نماز میں اگر انسان کو اندر تکبر پیدا ہو، نماز پڑھ کے، نماز پڑھنے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھنے لگے، برتری کے احساس ہونے لگے، یہ سب چیزیں مردہ جسم کے مانند۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح سے خالی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف اگر وہ روح پیدا ہو جاتی ہے نماز میں تو انسان عاشق ہو جاتا ہے نماز کا۔ جو احادیث بہت زیادہ یہاں پر وہ نہیں بیان کی جا سکتی، میں نے آمادہ کافی کیا ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ایک بہت لمبا توصیہ ہے، ایک وصیت فرمائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے، بہت ہی مفید اور اخلاقی اعتبار سے بہت ہی اہم بحث ہے۔ اس میں سے نماز کے لیے چند جملے جو یہ ہیں کہ فرمایا آپ نے کہ یا ابا ذر ان اللہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ،
اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی ہے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کے ذریعے سے مجھے ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں۔ وَحَبَّبْهَا إِلَيَّ كَمَا حَبَّبَ إِلَى الْجَائِعِ الطَّعَامَ، اور نماز کو میرے لیے اسی طرح عزیز اور محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے جس طریقے سے ایک بھوکا انسان، ایک نہایت بھوکا انسان، اس کو کھانا، ایک انسان اگر بہت بھوکا ہو تو کھانے کی خوشبو جو اس کو اثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اس طریقے سے رسول اللہ کے اوپر نماز جو اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن فرق ہے، وَإِلَى الظَّمْآنِ الْمَاء، جس طریقے سے نہایت پیاسا انسان، اس کو پیاس، مثلا گرمیوں میں انسان روزہ رہتا ہے، شام کے وقت جب پیاس شدید ہوتی ہے دوپہر کے بعد سے، وہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو پیاس کی کتنی حاجت اس کو محسوس، پانی کتنا عزیز اس کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی فرق فرمایا کہ وَأَنَّ الْجَائِعَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ شَبَعَ، بھوکا انسان جب کھانا کھا لیتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، پھر اگر اسے اچھا سے اچھا بہترین کھانا اس کے سامنے لایا جائے اب اسے نہیں پسند ہے، کیوں؟ اس لیے اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ وَالظَّمْآنُ إِذَا شَرَبَ الْمَاءَ رَوِيَ، اور اگر پیاسا انسان پانی پی لیتا ہے، سیراب ہو گیا، اب اسے پانی کی ضرورت نہیں، کتنا ہی بہترین خوشگوار پانی لا کے اس کو رکھا جائے وہ نہیں اس کو پیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سیراب ہو چکا ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، لیکن میں نماز سے کبھی میرا دل نہیں بھرتا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کھانا پانی انسان کے جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے بس، لیکن انسان کی روح اگر پیاسی ہو، اگر انسان کی روح تشنا ہو، گرسنا ہو، تو اس روح کی تشنگی کو بجھانے کے لیے یہ نماز ہے۔ یا اسی طریقے سے جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ شب عاشور میں آپ نے فرمایا کہ جا کے مہلت طلب کرو، کیوں مہلت طلب؟ کو جملہ ہے ارجع الیہم واستمہلہم ھذہ العشیہ الی غد لعلنا نصلی لربنا اللیلہ وندعو ونستغفرہ، تاکہ میں آج نماز پڑھوں، خدا سے زیادہ دعا، فہو یعلم ان انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی نماز سے عشق کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں۔ یہ ہے آثار نماز کی، بعد میں انشاءاللہ اس کی گفتگو کو اور جاری رکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔